إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر کلاس ہے قرآن مجید کی اس مختصر تفسیر کی، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ انعام کی آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس صورت میں گزشتہ ہم آیات سے جو چیز جان رہے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اپنی توحید کے تمام اقسام، تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر طرح کے دلائل اس صورت میں دیے ہیں، اور ان آیات اور ان دلائل کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی بہت بڑا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی بیان فرمائے، اور گزشتہ چند آیات میں یہ بھی بتایا کہ ان چیزوں سے کھانا چاہیے جو اللہ کا نام لے کے ذبح کی گئی ہیں، اور جن پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں کچھ تفصیل گزشتہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان پہلے میت مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی، نور بنا دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں، آدمیوں میں چلتا ہے۔ کہ یہ انسان اس کی طرح ہو سکتا ہے كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، جو اندھیروں میں ہے اور اندھیروں میں ہی رہ رہا ہے اور اندھیروں سے نہیں نکل رہا۔ کیا یہ اندھیروں پہ سے جو نہ نکلنے والا، نہیں نکل رہا ہے، یہ انسان، اور جس مردہ کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس کی روحانیت کو زندہ کر کے ہم نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، کیا یہ دونوں انسان برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ دونوں انسان برابر ہیں؟ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہی اچھے ہیں، بس یہی سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ ان کے پیچھے لگ رہے ہیں، جبکہ جو لوگ ایمان پہ چل رہے ہیں، جو لوگ ہدایت پہ چل رہے ہیں، یہ اور وہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بتانا چاہ رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر ایک بستی میں، ہر ایک علاقے میں جو اس کے اکابر ہیں وہ اس کے مجرم بن رہے ہوتے،
وما یمکرون الا بانفسہم، وہ لوگ جس داؤ فریب میں، جس مکر و فریب میں پڑ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہو رہا ہوتا، انہیں اس کی جو ہے وہ پہچان نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب انسان اللہ کے احکامات سے آگے نکل جاتا ہے تو انسان کے پاس بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جاتی ہیں تو انسان ایمان نہیں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی آیت، کوئی بڑی نشانی، کوئی معجزہ آتا ہے تو آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی سیم اسی طرح نہ دیا جائے، ہمارے بھی طرف اسی طرح وحی نہ کی جائے، یہ جس طرح کر کے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اپنے رسولوں کی طرف۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ہماری طرف بھی وہی کچھ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کی طرف ہو رہا ہے، گویا کہ رسالت ہمیں بھی ملنی چاہیے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور اپنی پیغمبری جو ہے وہ کس کو دے رہا ہے، کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے، اللہ تعالیٰ بخوب جانتا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، ان قریب یہ جرم کرنے والوں کو ذلت اور رسوائی انہیں جو ہے وہ پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی رسول بننا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، اس پہ ایمان لاؤ، یعنی تمہیں بھی جو ہے وہ رسول جو ہے وہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیغمبری، اپنی رسالت کس بندے کو دینا چاہتا ہے اور کس بندے کو نہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کا پابند نہیں ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ، جنہوں نے یہ جرم کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں ذلت اور رسوائی پہنچے گی اور سخت عذاب ہوگا ان کے اس مکر و فریب کی وجہ سے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ ابھی جس کو ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہ آیت تو اپنے عام معنی میں ہے، کوئی ایسا آیت کے اندر مفہوم واضح ہے، لیکن یہ ایک واحد آیت ہے قرآن مجید میں جس میں لفظ اللہ اللہ دو دفعہ ایک ساتھ آتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان وقف کیا جاتا ہے، ایک ساتھ دو دفعہ اللہ اللہ کسی ایک جگہ پہ آ رہا ہے قرآن مجید میں تو اس جگہ پہ آیا ہے۔ بعض کتابوں نے جو ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو کتابیں کوئی معتبر کتابیں نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو تعویذیں وغیرہ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ اس آیت کو بہت سے اپنے تعویذوں میں لکھتے ہیں اور یہ اللہ اللہ دو جگہوں کے درمیان میں اپنے مطلب کی بات لکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دو دفعہ اللہ کے درمیان جو ہماری مطلب کی بات آتی ہے وہ پوری ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں کہیں ایسی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیغمبری دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے دعوے نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پیغمبر بنا دیا جائے اور ہر ایک کو بنا دیا جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت مل جانا، صحیح راستہ مل جانا، جس ہدایت کو ہم ایک دن میں نہ جانے کتنی بار اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا،
اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے. یعنی جیسے کوئی آسمان میں چڑھنا ممکن نہیں ہے اور انسان چڑھنا چاہتا ہے آسمان میں، تو کیسے چڑھے گا؟ چڑھنا تو ممکن ہے ہی نہیں ہے. سینے میں جو ہے وہ کڑنے کی کوشش کرے گا، جلنے کی کوشش کرے گا، لیکن کر نہیں سکے گا. تو اللہ نے فرمایا جو انسان جسے اللہ گمراہ کر دے، اور یہ بات نہ جانے کتنی دفعہ بیان ہوئی ہے کہ انسان اپنے برے اعمال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اور پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی کہا جاتا ہے. جب انسان ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ہے، 2 دفعہ نہیں مانتا ہے، 3 دفعہ نہیں مانتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل کے اندر پھر حق کے قبول کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رہتی ہے. کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ ناپاکی کو، پلیدی کو، اللہ تعالیٰ ذلت کو ڈال دیتا ہے ان لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات بیان کرنے کے بعد اپنے نبی کو ایک بات فرمائی ہے. یہ تیرے رب کی طرف سے یہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ قرآن، یہ راستہ، یہ دین، یہ تیرے رب کی طرف سے صراط مستقیم ہے. جس چیز کو مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اور یہ صراط ایک ہے، 2 3 4 5 نہیں ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیم چیز حلال بھی ہو اور سیم چیز حرام بھی ہو، اور یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی ایک ہی دور میں ایک ہی رہنے والا ہو، وہ کہے میرا یہ مسلک ہے، دوسرا کہے میرا یہ مسلک ہے، اور دونوں کے اندر ایک چیز حلال ہے اور ایک کے ہاں ایک چیز حرام ہے. یہ دونوں نہیں ہو سکتے صحیح. لازم ایک راستہ ہے جو صحیح ہے. 2 راستے رب کی طرف نہیں جاتے ہوتے. انسان کو ایک راستہ تلاش کرنا ہے جس کی وہ رب سے ہدایت دے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے کھل کے تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو تذکیر اور نصیحت لینا چاہتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے دار السلام ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ جنت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے ہاں جو ہے وہ سلامتی کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا دوست اور کارساز ہوگا. کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اپنے اعمال کی بنیاد پہ. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں یا ہم سنتے ہیں کہ انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، انسان اپنے اعمال سے اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں میں کہ ہمیں جنت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو رب چاہیے، بس رب مل گیا بات ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سے جنت مانگنی ہے. اللہ کی جو رضا کی نشانی ہے وہ جنت ہے. اور یقیناً انسان اپنے اعمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، لیکن اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا. اللہ تعالیٰ رحمت کر دی جنت مل جائے گی، اللہ رحمت نہ کی تو جنت نہیں ملے گی، لہذا اعمال کی ضرورت ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ کی رضا کا مستحق بننا ہے اس کے لیے اعمال چاہیے. عملوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پائے گا. اور یقیناً اللہ کی رحمت سے یہ بالکل کہہ دینا کہ اعمال کی ضرورت بالکل ہے ہی نہیں ہے
اور انسان جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا، ایسا نہیں ہے، انسان اپنے اعمال سے اللہ کے فضل کا مستحق بنتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ وَلِيُّهُمْ کہ اللہ ان کا دوست اس وجہ سے بنے گا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ اعمال کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ضمناً سمجھ لیجئے کہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے، اور اس کا معنی ہے سلامتی کا گھر، جس میں انسان کو ہر طرح کے امن و سلامتی ملے گی۔ فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، جس دن اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو اپنے سامنے کرے گا، اس دن کہے گا یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم انسانوں سے تعداد میں زیادہ تھے، وقال اولیاء یعنی زیادہ تھے، پھر بھی تم نے کیوں نہیں سمجھے ہو، کیوں نہیں ایمان لائے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم جب بہت زیادہ تھے تو تم جو ہے وہ ایمان لے آتے۔ وقال اولیاء من الانس، اور ان جنوں کے ماننے والے، ان جنوں کے اولیاء جو ہیں، اپنانے والے جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہوں گے، وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور ہم اس مدت کو پہنچے ہیں جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اے اللہ، ہم ایک دوسرے کی بات مانتے رہے، اے اللہ ہم ایک دوسرے جو ہے وہ ہمیں ورغلاتے رہ گئے، اس لیے ہم تیری بات نہیں مان سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا جنوں سے یا معاشر یوم یحشرہم جمیعا، سب کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حساب اور کتاب لینا ہے یہ جنوں اور انسانوں سے لینا ہے۔ یہ جو جن ہے یہ ایک مخلوق ہے جس پہ ایمان لانا لازم ہے، انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اور ایک مخلوق ہے یہ کہہ دینا کہ یہ بالکل مخلوق ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ اور جن کو جن اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ جن نکلا ہے جنین سے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ پوشیدہ نظر نہیں آ رہا، اور مجنون پاگل کو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے اگر آپ یاد ہو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے فرمایا تھا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، جب رات اوپر آ گئی۔ تو یہ جو جن ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہونا، چھپنا۔ اس کا جو اپوزٹ لفظ ہے نا، اس کا الٹ جو مخالف لفظ ہے، جیسے گرمی کے مقابل میں سردی ہوتا ہے، ٹھنڈے کے مقابل میں جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو جن کا اپوزٹ ہے بشر، اور بشر نکلا ہے اس بشرہ سے، یہ جو چمڑا ہے انسان کا اس کو بشرہ بولا جاتا ہے۔ اس سے نکلا ہے کہ انسان کا ایک چمڑا ہے، انسان ایک محسوس ہونے والے مخلوق ہے۔ یہ بشر اور وہ جن، یہ دونوں آپس میں متضاد دو مخلوقیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے سورۃ ذاریات میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور جن بھی انسانوں کی طرح سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ان کی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی ہے۔ اور معنی بھی ہے قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھایا، انسانوں میں سے جو لوگ ان کے ساتھ لگے رہے ہوں گے، وقال اولیاء من الانس، اور انسانوں میں سے جو ان جنوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے ان کو جو ہے وہ بتایا، انہوں نے ہم سے جو ہے ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔
وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس وقت کو پورا کیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. یعنی اے اللہ ہم یہ کر چکے ہیں، اور یہ بتا اس لیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے. تو اللہ آگے سے کہے گا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا، جس کے دل کے اندر جو ہے رتی برابر بھی کوئی ایمان ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نکال دے گا. مگر جو اللہ نے چاہا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یعنی کچھ ٹائم دیا یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان کا ذرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ حکیم اور علیم ہے. اس آیت سے ہمیں ایک بات سمجھنا ہے کہ یہاں انسان کہیں گے کہ ہم نے جنوں سے اور جنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا. تو کیا دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں ایسے جن کا جنوں سے تعلق ہوتا ہے، جو یا جنات انسانوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، یا دعویٰ کیا جاتا ہے فلانا کہتا ہے میرے پاس 10 موکل ہیں، میرے پاس 20 موکل ہیں، میرے پاس موکلوں کی جماعت ہے. یہ دیکھیں اس چیز میں جیسے جیسے دعوے موجود ہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے انسان اپنے لیے جنوں کو خادم بنا لیتے، جنوں کو اپنا ملازم رکھ لیتے. ایک جن ایسی مخلوق ہے کہ جس کے لیے مسافت کوئی بڑا معنی نہیں رکھتی. یعنی اگر وہ چاہے کہ میں تھوڑے ہی لمحے میں یہاں کسی ایک کنٹری میں ہوں، ایک ملک میں ہوں، اور تھوڑی دیر بعد اس نے دور سفر کر کے جانا ہو، دور مطلب کسی دنیا کے کسی کنارے میں، تو سفر اس کے لیے بڑا معنی نہیں رکھتا. انسان آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں کہا کہ یہ آسمان دنیا تک پہنچتے تھے، وہاں فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، اور مسکن ان کا بھی زمین ہے، ٹھہرنا ان کا بھی زمین میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا کہا تھا جاؤ تم دونوں وہاں پہ اتر جاؤ، قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. تو انسانوں کا مسکن بھی زمین ہی ہے. ان کے لیے کوئی دوسرا بڑا سیارہ جو ہے انسان تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے کہ کب جا کے میں نے مریخ پہ رہنا ہے، اور کب جا کے میں نے چاند پہ رہنا شروع کرنا ہے، اور کب جا کے میں نے وہاں پہ جو ہے انسان کے رہنے کے بندوبست کر لینے ہیں. انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ جنوں کا مسکن جو ہے وہ زمین ہے، اور ان کے لیے بر و بحر کوئی معنی نہیں رکھتا، خشکی یا تری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی کہ شیطان اپنی فوج اپنے کرندوں کے ساتھ جو اپنا مجمع اور اپنا جلسہ لگاتا ہے نا، وہ سمندر پہ لگاتا ہے علی البحر، اور پوچھتا ہے کون بڑا کام کر کے آیا ہے، اور سب بڑے بڑے کام بتاتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا جن جو ہے وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، اس خامد بیوی کو لڑا کے آ گیا ہوں. کہنے لگا تو نے تو بڑا کام کیا ہے نا، یہی تو تیرا کام ہے جو تو کر کے آ گیا ہے. تو وہ جن جو ہے یہ ان کے لیے یہ ایک ایسی مخلوق ہے. اب انسانوں کا جنات کے ساتھ ایسا رابطہ ہونا یا کوئی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے، ایسا ممکن ہے. وہاں کہیں گے قد استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. ایسا ممکن ہے. انسان کو تکلیف پہنچانا کسی جن کا یہ بھی ممکن ہے. اور یعنی بعض دفعہ کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے، کسی کے اوپر جنات آ جاتے ہیں، نقصان پہنچا دینا ممکن ہے، یہ بعید القیاس نہیں ہے. اور جنوں کا انسانوں کے ساتھ فائدہ اٹھانا، کوئی انسان کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس جن ہے جس کے ذریعے میں دوسرے جنات کا علاج کرتا ہوں، یہ ممکن ہے. لیکن جتنے دعوے کیے جاتے ہیں دنیا میں، فلاں کہتا ہے میرے پاس موکل ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک موکل ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس میدان میں، اس فیلڈ میں یہ جو یعنی
جس کو ہم علاج معالجہ، روحانی علاج معالجہ کہتے ہیں، اس میدان کے اندر جو ہے بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ اتنے لوگ صحیح نہیں ہیں جتنے غلط لوگ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے جادو کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس جادو کو وہ نوری علم سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ جنات کو اپنے قریب پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور ان میں اکثریت کافر کی ہے۔ شیطان بڑا جو ہے وہ جنوں کی نسل میں سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی بنا کے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ تو ان جنوں میں سے جو ابلیس تھا، جو شروع میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندگی دے دی اور قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو اس نے بھی آگے اپنی فوج بنائی، اپنے ماننے والے بنائے، اس کی تبلیغ گویا کہ اپنے جنوں میں بہت زیادہ اثر انداز ہوئی، بہت زیادہ۔ تو جن زیادہ تر جو ہے وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اور انسانوں سے طاقت میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ یہ ہم چل کے انشاءاللہ صورت ہے جن میں پڑھیں گے کہ پہلے جو ہوتا یہ تھا کہ جن جو ہے، انسان اگر کسی جگہ پہ جا کر رہنا شروع کرتے نا، جن وہاں سے بھاگ جاتے تھے، ڈرتے تھے انسانوں سے۔ بعد میں انسانوں نے کیا کیا کہ جب کسی سفر میں جاتے تھے، کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتے تھے، تو وہ ایک بندہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا کہ اس وادی کا جو سردار جن ہے، ہم اس کی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس طرح کر کے جنوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، فزادوہم رہقا۔ تو وہ یعنی کیا ہوا کہ جن جو اپنی سرکشی میں بڑھ گئے، وہ کہنے لگے انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انسان سے وہ ڈرتے، اب بھی وہ ڈرتے ہیں۔ اور انسان جب وہ دعائیں پڑھتا ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہوئی ہیں، صبح و شام کی، سونے کے ٹائم پہ کی، تو وہ دعائیں انسان کو ان جنات کے نقصان سے پوری طرح حفاظت کرتی ہیں۔ اور خاص طور پہ ایسے ٹائم جس وقت انسان جو ہے وہ کسی گناہ میں ہوتا ہے، یا انسان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے حملے کرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ جو ہمیں قضاء حاجت جانے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کا مین وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم انسان اللہ کے ذکر سے بہت دور ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جنات کے انسان کے اوپر حملہ کرنے کا، نقصان کرنے کا، اور اکثر وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیاطین اور جنات انسان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پہ دعا سکھائی گئی ہے۔ خاص یہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب انسان اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، خاوند بیوی آپس میں ملتے ہیں، تو اس میں خاص دعا میں یہ کہا گیا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو انسان کے خاص طور پہ اس طرح کے مقامات میں ایک شیطان کے انسان کے اوپر اگر انسان ان اذکار کی پابندی کرتا ہے تو وہ دور رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پہ انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے، اور ہر ایک عامل کے ساتھ کہنا وہ اس کے پاس اتنے موکل ہیں۔ اچھا، موکل کا لفظ کیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے؟ موکل ہیں، فلاں ہیں، کیا ہیں، پتہ نہیں لفظ کہاں۔ موکل وکیل سے نکلا گیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا وکیل عدالت میں کہ میرے موکل کو آپ تنگ نہیں کر سکتے ہو۔ اب موکل کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ پہ یا ہمیں جو ہے وہ وکالت کرنے والا۔ تو ہر آیت کے یا ہر ایک انسان کے پاس اتنے موکل ہیں جو اس کی طرف سے وکالت کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ لفظ سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ لفظ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں،
کچھ ایسے انسانوں کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس، کسی توحید والے کے پاس یہ ہو بھی سکتے ہیں، اس کا رابطہ جنات سے ہو بھی سکتا ہے اور وہ جنات کے ذریعے علاج کر بھی سکتا ہے، یہ بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے یہ لوگ وہاں پہ رب کے سامنے جا کے کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ انسانوں نے اور جنوں سے اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہے ہیں، یہ انسان کو جو ہے یعنی سمجھ آنی چاہیے۔ اور دوسری سائیڈ پہ اللہ معافی دے، دوسری سائیڈ پہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں، ان کے پاس بعض دفعہ زیادہ پاور والے جنات ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جنات کافر ہوتے ہیں، اور کافر جنات سے شیطان سے رابطہ اور جو لنک کرنے کا جو عملیات ہے نا، کہ میں چاہتا ہوں مجھے فوری جنات مل جائیں، اللہ معافی دے اس کے لیے اتنے برے سے برے اعمال ہیں، سمجھ لیں کہ انسان کافر بنتا ہے، بلکہ کفر کے بھی آگے کوئی اور لفظ ہو، غلیظ کفر ہو، تو اس کے ارتکاب کرنے پہ بڑے جنات سے اس کا جو ہے وہ رابطہ بنتا ہے۔ جو بہت بڑا وظیفہ دنیا میں لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے نا، کہ جس سے انسان ڈائریکٹ اس کا فوری جنات سے لنک ہو جائے گا، نعوذ باللہ، قرآن مجید کے اوراق کو یا قرآن مجید کو اپنی جوتی کے نیچے لکھ کر قضاء حاجت کرے اور اپنے اس قضاء حاجت کو نعوذ باللہ قرآن مجید پہ ڈالے اور پھر جا کے فلاں فلاں الفاظ پڑھے، تو ڈائریکٹ اس کا فوری جنات کے ساتھ لنک رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے غلیظ وظیفے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان ایسا کر سکتا ہے، لیکن نعوذ باللہ جو یہ بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو غلیظ اور گندے لوگ ہوتے ہیں، شاید وہ اس سے بھی بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جنات سے رابطہ ہونا ممکن ہے، نیک لوگوں کا ہو بھی سکتا ہے، لیکن سب لوگ نیک نہیں ہوتے جن کا رابطہ ہوتا ہے، سب لوگوں کے لیے موکل نہیں ہوتے ہیں، یہ کچھ چیدہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو معاشرے میں ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ نے فرمایا اس طرح بعض ظالموں کو ہم بعض ظالموں کے ساتھ دوست بنا دیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے میں سے اللہ نے رسول بنا کے تمہیں نہیں بھیجے ہیں جو میری آیات تمہارے پہ تلاوت کرتے ہیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈراتے رہے جس دن میں رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے تمہارے پاس میرے جو ہے وہ پیغمبر آ کے تمہیں ڈراتے نہیں رہے، قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ بات ایسے ہی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ گنہگار تھے، شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا، وشہدوا علی انفسہم انہم کافرین، اور وہ اپنے آپ پہ گواہ بنے کہ وہ کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے انسانوں میں سے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، کیا جنات میں سے بھی رسل ہیں؟ اللہ کا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل نہیں بتائی ہے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ رسول بھیجے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ اے نبی کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو بیان فرمائے ہیں، لیکن بہت سے ایسے جو ہم نے نہیں بیان فرمائے۔ تو جو کیا جنات میں سے الگ کوئی رسول آئے ہیں یا انسانوں کے رسول ہی جنات کے لیے رسول رہے ہیں؟ اللہ اعلم۔
ہم صرف وہ بات کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ہم اپنی بات میں آگے بڑھ کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں، نبی ہیں، اور جنوں کے لیے بھی ایک رسول اور نبی ہیں. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی جنات ایمان لاتے رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب کسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرتا ہے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجے بغیر، حجت قائم کیے بغیر کسی بستی پہ عذاب نہیں بھیجتا. ہی کسی ظلم پہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کر کے ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ حجت نہ قائم ہو. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے، انسانوں میں سے، جنات میں سے، ہر ایک کے لیے اس کے جو ہے وہ اعمال کے درجات ہیں. درجات مما عملوا، ان کے اعمال کی بنسبت اعمال کے بقدر ان کو درجات ملیں گے. اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. اچھا، یہ جنات اور انسانوں کی بات چلتے، اور جو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرما دیا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنات اور انسانوں کو پیغام پہنچائے بغیر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے گا. پھر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ عذاب آتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے کہ انسان اور جنات عمل نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت والا، فوری نہیں پکڑتا ہے ابھی اس کو پکڑ کے الٹا دیا جائے، نہیں. اِن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جا سکتا ہے اور تمہاری جگہ پہ بعد میں کسی اور کو بھی لا سکتا ہے جسے چاہے وہ. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی ذریت سے، ان کی اولاد سے تمہیں بنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے تمہارے بعد فوری بھی کسی کو لا سکتا ہے. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک وہ آنے والی ہے. لآت، آ کے رہیں گے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، تم عاجز نہیں کر سکتے ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. اے لوگو، یہ باتیں انسانوں کی، جنات کی، یہ تو ہو رہی ہیں، لیکن اے میری قوم کے لوگو، اعملو، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو مانو، اعمال کرتے رہو، عمل جتنا کر سکتے ہو. ان سے کہو انی عامل، میں بھی اعمال کرنے والا ہوں، میں نبی ہو کر بھی میری بھی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ مجھے چھوٹ مل گئی ہے. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لوگے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے اس آخرت کا ٹھکانہ ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انہوں نے وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے مما ذرأ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے کھیتی سے، چپاؤں میں سے، یہ جو کھیتی باڑی ہے اس میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے جانور دیے ہیں ان میں سے وہ نصیب، ایک حصہ بنا دیتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں سے جو حصہ مقرر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ کہتے ہیں اور دوسروں کے الگ حصے کہتے ہیں. کس طرح حصے بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے. هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اپنے بات سے دعویٰ کرتے ہیں. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے.
اللہ تعالیٰ کے لیے جب نکالا جاتا ہے نا، جیسے ہم اللہ کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ عشر دیتے ہیں، تو اب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ جانوروں میں سے بھی ہے، جیسے جانور جو ہے وہ بھی قربانی کے لیے دیے جاتے ہیں، صدقہ کے لیے دیے جاتے ہیں، اور ایسی جو کھیتی ہے جس میں سے گندم نکلتی ہے، جو نکلتے ہیں، چاول نکلتے ہیں، کھجوریں ہوتی ہیں، ان تمام میں سے اللہ کے لیے ایک عشر موجود ہے، تو وہ بجائے دینے کے کہتے ہیں یا اپنی مرضی سے حصے بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اتنا حصہ اللہ کے لیے، اتنا حصہ ہمارے، دے وہ کسی کو ہی رہے ہوں، لیکن سوچ لیتے ہیں کہ یہ والا حصہ فلانے بزرگ، فلانے پیر، فلاں قبر، فلاں بت، فلاں اس کے لیے ہے، اس سے ہم قرب ہونے کے لیے دیتے ہیں۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو تو شریکوں کا حصہ ہے وہ اللہ کی طرف نہیں آتا، یعنی کیا مطلب کہ اگر ان کی جو مال ہے اس میں سے تھوڑا ہو گیا تو وہ حصہ جو ان کے باطل معبود اور شریکوں کا بناتے ہیں اس میں سے اللہ کو نہیں دے سکتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، لیکن جو اللہ کا حصہ بناتے ہیں اس میں اگر شریکوں کا حصہ تھوڑا ہو رہا ہے تو اس میں سے شریکوں کو دے دیتے ہیں، اللہ کے حصے میں سے کم کرنا پڑے تو کم کر دیا جائے گا، اور اللہ کے ساتھ جن شریک بنا رہے ہیں ان کا حصہ کم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، غیر اللہ کے نام پہ چیزیں دینا، اللہ کے نام پہ دیں یا نہ دیں، دوسرے غیر اللہ کے نام پہ ضرور دینا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم پہ چیزیں بھی نکل آتی ہیں، اس کے لیے دینے کے لیے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ فلاں جی ہم پیران پیر کے نام پہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف دودھ دیتے ہیں۔ بھائی کیا مقصد ہے اس کا؟ ان کے نزدیک ہم ہوں گے، ان کی بات، ہماری بات ان تک اور ان کی بات اللہ تک۔ بھائی وہ بھی تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کون سی سیڑھی ان تک پہنچنے کے لیے لگائی ہے کہ جو سیڑھی اللہ کی طرف نہیں جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ معافی فرمائے۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانا کسی انداز سے بھی بنا لیا جائے، فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، بہت سے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے مزین کر دیا ہے ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کے شرکا نے، ان کے باطل معبودوں نے۔ اولاد کی جا کے قربانی دینی ہے، یہ اس دور میں اپنے بچوں کو زندہ درکور کر دینا، بتوں کے نام پہ چڑھایا جانا یا ان کو زندہ زمین میں دفن دیا جانا، یہ ان کے شرکا نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وہ ان کے لیے تاکہ ان کو برباد کیا جائے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ دین کو ان کے اس منہج یا اس جو بھی دین ان کا ہے اس کو ان کے اوپر خلط ملط کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ برائیاں بیان کرنے کے بعد کہہ دیتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، ایسا نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کائنات میں کر رہے ہیں جو کہ اللہ نہیں چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ چاہتا تو ایسا کچھ بھی نہ کر سکتے، ایسی کوئی چیز ان کے جرت میں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے جس کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دیجئے انہیں اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہوتے ہیں ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جو یہ اباطیل، جو قصے، کہانیاں، فلاں نے یہ کیا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا، اتنے سال بیڑا پانی میں ڈوبا رہا تھا، پھر فلاں بزرگ نے آ کے پانی سے اس کو اوپر نکال دیا تھا، فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو کچھ اس طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں چھوڑ دیں ان کو باتوں بنانے میں۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اپنے خیال سے یہ کہتے ہیں
کہ یہ کچھ مویشی ہیں، کچھ کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ کچھ چوپائے ہیں، وَحَرْثٌ، اور یہ کچھ کھیتیاں ہیں جن کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے، حجر ممنوع ہے، لا يطعمها الا من نشاء، لا اس جانور کو یا اس کھیتی کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا، اور یہ اپنے گمان سے، اپنے خیالات سے تعاون کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے جانور ہیں، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ جانور اور کچھ کھیتی کا حصہ جو ہے وہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ چیز اللہ کے لیے وقف ہے، وہ مرضی کے لیے غیر اللہ کے نام پہ اس کو وقف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ انعام حرمت ظہورها، یہ دوسری کیفیت ہے، کچھ جانوروں پہ سواری کرنا جو ہے یہ حرام کر دیتے ہیں، یہ جانور اب ہمارے فلاں بت کے لیے ہو گئے ہیں، اب ان کی سواری حرام ہے۔ اور کچھ جانور وہ انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ اور افتراء باندھتے ہوئے، یعنی جو مشرکین ہیں ان کے چند ایک اعمال اور کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ عبادات جو ہوتی ہیں نا، یہ عبادت ایک تو بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک تو انسان بدن سے عبادت کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، اور ایک انسان مال سے عبادت کرتا ہے، اور یہ جو مال ہے اس کا اللہ کے لیے دینا عبادت ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کتنی دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہی مال انسان کسی اور معبود کے لیے جب دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی کچھ طریقے ہیں۔ اس وقت کے مشرکین کچھ کھیتی کو، کچھ جگہ کو اور کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، یہ ان کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، یہ کیا ہے، یہ فلاں بت کے لیے وقف ہیں جی۔ یا کچھ جانور ہیں جن کے اوپر سواری نہیں کریں گے جی، اچھا کیوں نہیں سواری کرنی، یہ فلاں بت کے نام پہ ہیں۔ کچھ ایسے جانور ہیں جن کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا نام نہیں لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ افتراء باندھ رہا ہے۔ فرمائے سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ ان کے ان کرتوتوں کو انہیں سزا دے گا جو یہ کر رہے تھے۔ اور ایک صورت یہ ہے ان کے شرک کی، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ بعض دفعہ جو جانور کے پیٹ ہوتا ہے، جب وہ جانور بچہ دینے والا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے مرد اس کو کھا سکتے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ، اور اگر وہ جانور جو بچہ ہے وہ مردہ ہو کے پیدا ہو جائے تو اب کہتے ہیں فہم فیہ شرکاء، اب اس بچے میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں، برابر سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فرمایا سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیانات کا اور ان کے تہمت در افتراء کا اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا بغیر علم کے، سفہن کرتے ہوئے، وہ خرابی کرتے ہوئے، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا، سفہن بغیر علم۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کچھ چیزیں جھوٹ باندھتے ہوئے حرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہلاک میں ہو گئے۔ قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ والوں میں سے نہیں تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور فرمایا وہی اللہ ہے جس نے یہ سارے باغات بنائے ہیں جو اپنی ٹہنیوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھے ہوتے ہیں یا اپنی ٹہنیوں پہ نہیں چڑھے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے باغات اس اللہ نے بنائے ہیں۔ کچھ کے درخت جو ہیں اوپر چڑھتے ہیں، کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ذریعے جو ہے وہ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ محروشات وغیر معروشات، یہ ہر طرح کے پودے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ والنخل والزرع مختلفا الوانہ، اسی طرح کھجوریں، اسی طرح کھیتیاں، زرع جن کے مختلف رنگ ہیں، اسی طرح زیتون والرمان
اور اسی طرح زیتون ہے، اسی طرح انار ہے، متشابہن وغیرہ متشابہ ملے جلے کچھ ہوتے ہیں، کچھ ملے جلے نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور لوگوں ان پھلوں کو کھاؤ جب یہ پیدا ہوتے ہیں، جب یہ پھل آتے ہیں کھاؤ کھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا حق یوم حصادہ، جس دن جو ہے یہ پکتے ہیں، جس دن ان کو کاٹا جاتا ہے ان پھلوں کو، اسی دن ان کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور حق کیا ہوتا ہے کہ اگر 5 وسق سے زیادہ ہے تو پھر اس وقت جو ہے جو تقریباً 20 من کے قریب بنتا ہے، اگر 20 من سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے پاس گندم یا کھجوریں یا یہ ہو رہی ہیں تو پھر اس کو عشر یا نصف العشر، 20واں حصہ یا 10واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے، جو لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ایسی زمین جس کو پانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بارشوں سے آتا ہے اور باقاعدہ محنت کر کے زمین سے پانی نکال کے لگانا نہیں پڑتا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ ہوتا ہے، نصف العشر ہوتا ہے۔ جنہیں پانی بارشوں سے آتا ہے اور باقاعدہ انسان کو نکال کے نہیں لگانا پڑتا تو اس میں سے عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اور جس کھیتی کو انسان پانی خرید کے لگاتا ہے، بورنگ کر کے باقاعدہ طریقے سے مختلف طریقوں سے محنت کر کے پانی لے کے لگاتا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، فرمایا کہ تم حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حد سے آگے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں چیز کے لیے استعمال کرنے کی کیٹیگری، جو اس کو اسی میں رہا جائے، انسان ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اسی طرح جو تمہارے لیے چوپائے ہیں ان میں سے بھی کچھ اونچے قد والے ہیں، کچھ نیچے قد والے ہیں، کچھ بڑے قد والے ہیں جو سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے۔ فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارے واضح دشمن ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور جو اللہ تمہارے لیے حرام کیا ہے اس میں سے بچو۔ شیطان کے پیچھے لگ کے حلال چیزوں کو حرام کرنا یا حرام چیزوں کو حلال کرنا، اس سے بچو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا 8 ازواج، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے چھپائے کے بارے میں بتایا ہے نا، یہ 8 جوڑے ہیں۔ کس طرح کر کے؟ من الضأن 2، من الضأن جو بھیڑ کی نسل ہے اس سے 2 ہیں، نر اور مادہ ہیں، مذکر اور مؤنث ہیں۔ ومن المعز 2، اور جو بکری کی نسل ہے اس میں سے بھی جو 2 ہیں، مذکر اور مؤنث۔ یہ ہے اس میں سے جو چھوٹے جانور ہیں ان میں قل اذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو کس نے حرام کیا ہے، دونوں مذکروں کو یا دونوں مؤنثوں کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ماں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں ان جانوروں کے، اس کو کس نے حرام یا حلال کیا ہے، کس نے حرام کیا ان کو؟ کوئی دلیل ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر کوئی علم ہے تمہارے پاس تو آؤ لا کے بتاؤ۔ اسی طرح فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اونٹ سے بھی 2 ہیں، اس کا مذکر اور مؤنث۔ وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور گائے سے بھی اس کا جو ہے وہ مذکر اور مؤنث ہے۔ اس طرح کر کے یہ 8 ہے تمہارے لیے انعام چھپائے جو اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، فرمایا ان سے کس نے حرام کیا ہے، دونوں مذکروں کو یا دونوں مؤنثوں کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ارحام ماں کے رحم کے اندر جانور ہوتے ہیں کس نے حرام کیے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں یہ اس چیز کا حکم دیا تھا؟ جب اللہ نے تمہیں یہ چیز کی وصیت کی تھی تم گواہ تھے؟ کدھر ہے تمہارے پاس دلیل؟
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ بنا کے منسوب کرتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، لوگوں نہیں میں پاتا ہوں حرام مگر اس وحی میں جو اللہ نے میرے اوپر کی ہے، کوئی بھی حرام چیز کسی کھانے والے پہ، علی طاعم یطعمہ، جو اللہ نے وحی میرے پہ کی ہے اس پر میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں کسی بھی کھانے والے پہ، الا ان یکون میتۃ، الا یہ کہ مردار ہو، مردار حرام ہے، او دمن مسفوحا، اور خون وہ ہو جو مسفوحا ہو۔ پیچھے سورۃ مائدہ میں نے بتایا تھا کہ آگے چل کے سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے جو بلڈ حرام کیا ہے، جو خون حرام کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا دمن مسفوحا، تو یہ جو مسفوحاً کی قید ہے یہ ضروری ہے، یعنی ایسا بلڈ، ایسا خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت فوری جو ہے وہ پریشر سے نکلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دمن مسفوحاً، اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا اور اس کا جو ہے وہ کھانا حرام ہے۔ جو ہم گھروں میں کوئی گوشت وغیرہ میٹ لے کے آتے ہیں اور اس میں کوئی دم خون تھوڑا بہت لگا ہوتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ جانور سے گوشت لے کے آیا اور اس نے دھویا نہیں ہے، ایسے ڈائریکٹ اس کو پکا کے کھا لیا، تو نہ ہی وہ حرام ہے نہ ہی وہ ناپاک ہے۔ ہاں انسان صفائی کے لیے وہ اس کو دھو دیتا ہے، اس سے بلڈ وغیرہ اچھی طرح صاف کر لیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو حرام چیز ہے وہ سمجھنا چاہیے وہ دمن مسفوحاً ہے۔ اور لحم خنزیر یا لحم خنزیر ہے، فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، رجسن کا لفظ لحم خنزیر پہ بولا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو خنزیر ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے اور یہ رجسن ہے، فرمایا فَإِنَّهُ رِجْس، اس کو الگ سے بولا گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پگ بون ہوتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے یا اس کا سکن اور اس کے جو ہے وہ یعنی چمڑا ہے خنزیر کا، وہ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میتہ بولا ہے، پھر اس کے بارے میں دمن مسفوحاً بولا ہے، اور آگے جو خنزیر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگائی ہے اور کہا ہے لحم خنزیر، تو میٹ بولا ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب اگر کوئی اس کی ہڈی استعمال ہوتی ہے، اس کا جو ہے کچھ چمڑا استعمال ہوتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک عربی کا اسلوب اور انداز ہے کہ معقولات کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو معقولات آتے ہیں، اور جب ملبوسات کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات چل رہی ہے کھانے کی، محرمن وہ علی طاعم یطعمہ، جو کھانے والے پہ حرام چیزیں ہیں، یا حرمت علیکم المیتہ میں مقصود کھانے کی چیزوں میں ہے، تو یہاں پہ میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے، وہ کسی طرح کا بھی ہو، دمن مسفوحاً وہ بھی مردار ہے۔ اب جانور جو ہے، جب خنزیر اگر میت ہے تو وہ تو میتہ میں آ ہی گیا، وہ تو اگر خنزیر مردہ ہو گیا تو وہ تو میتہ کی بنیاد پہ حرام ہو گیا، وہ تو چاہے آپ کے پاس حلال جانور ہے مر گیا ہے تو تب بھی حرام ہو گیا، تو جو ویسے حرام ہے وہ بھی مر گیا، لیکن اگر وہ جانور مرا نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو اب اس کو کھانے کے اندر بولنا ہو تو ہم یہی بولیں گے کہ بکری کا گوشت ہے جی، ایسی بولیں گے، یہی بولیں گے جی مرغی کا گوشت ہے جی۔ تو یہ انداز ہے، اس اسلوب کو فالو کرتے ہوئے بولا گیا ہے محرمات کی لائن کے اندر، کیٹیگری اور کنٹیکس کے اندر، کہ او لحم خنزیر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا بون یا اس کا سکن جو ہے وہ حلال ہے یا وہ پاک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہا کہ یہ ناپاک ہے، یہ پالید ہے۔ اب اس کے لیے ایک خاص طور پہ یہ ناپاک کہنا خنزیر کو،
تو یہ نجس العین ہے، یعنی اس کا گوشت جب نجس ہے تو اس نجس کے ساتھ جو لگے ہوا اس کا سکن ہے یا اس کے ساتھ لگا ہوا اس کا جو ہے وہ چمڑا ہے یا اس کا بون ہے، یہ سب کچھ نجس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے۔ جب رجسن اس پہ بولا گیا ہے ڈائریکٹ، اس خنزیر پہ، لحم خنزیر پہ، تو جو کچھ اس لحم کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ نجس ہے۔ اس لیے کوئی انسان لحم خنزیر کے اس لحم کے لفظ سے بات کو پکڑ لے کہ یہاں جی گوشت مراد ہے اور باقی چمڑا اور سکن مراد نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ صرف اور صرف اسلوب بیان معقولات کھانے کی چیزوں میں آ رہا ہے تو تب اس کو جو ہے لحم خنزیر بول دیا گیا ہے، نہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ لحم خنزیر جو ہے وہ آپ اس میں سے نکال سکتے ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے ہر حال میں، لہذا خنزیر کا کوئی گوشت، اس کی کوئی ہڈی، اس کی کوئی چمڑا، یہ سب کچھ جو ہے وہ نجس ہے۔ یہ جو ہے وہ رنگنے سے بھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ ایک وہ جانور ہیں جو ویسے پاک ہیں لیکن حرام ہیں۔ اب گدھا ہے وہ حرام ہے، بلی ہے حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن لحم خنزیر جو ہے یہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ میں ناپاک ہے۔ تو جو جانور رجسن ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، وہ اس میں خنزیر آتا ہے، اس میں کتا آتا ہے، تو ان کا چمڑا بھی استعمال کرنا یا ان کی ہڈی بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا، یہ رجس ہے یا فسق ہے، او فسقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو چیزیں حرام ہیں او فسقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا نافرمانی کرتے ہوئے جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہوتی ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں جو انسان مجبور ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ غیر باغن، یہ نہیں کہ وہ اب اس حرام چیز کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چلو بہانہ مل گیا میں کھا ہی لوں، اس کو چاہنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والا، یعنی بشرط یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اب اس کو موقع مل گیا ہے تو ٹھیک ہے مجبور ہوں تو اب مزے سے لذت سے جتنا مرضی کھا لو، نہیں۔ فرمایا اگر کوئی مجبور ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تیرا رب غفور رحیم ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں اس آیت کے ضمن میں یہ بات چل چکی ہے کہ یہ مجبوری سے مراد بھوک کی مجبوری ہے، علاج حرام چیز سے کرنا مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کہے کہ علاج جو ہے بیمار ہے تو اب اس کا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ اس کو کوئی حرام چیز کھلائیں اور اس سے اس کو شفا یاب ہو جائے گا، یا فلانے حکیم نے بتایا ہے کہ اگر اس نے فلانی چیز کھا لی تو اس کا جو ہے وہ دمے کی بیماری جاتی رہے گی، فلاں ہے یا فلاں بیماری جاتی رہے گی، تو حرام چیز سے علاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قید باقاعدہ فکس کیا تھا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جب کسی، یاد رکھیں قرآن مجید کا ایک رول ہے اصول تفسیر میں، جب بھی ہم نے پڑھا تو انشاءاللہ اس بات کو جانیں گے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کسی ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ پہ بیان کر دیتا ہے، تو جب مقید کیا ہوا ہو تو اس کو، اس مطلق کو اسی مقید میں لینا ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پہ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جو انسان مجبور ہو گیا وہ کھا سکتا ہے۔ اب اس میں مجبور ہو گیا، بیماری کی وجہ سے مجبور ہے، بھوک کی وجہ سے مجبور ہے، کوئی اور بھی مجبوری ہے، فرمایا اس پہ ہم لے کے آئیں گے اس قید کو جو سورۃ مائدہ میں موجود ہے، اس کو ساتھ شامل کریں گے۔ وہاں اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو بھوک میں مجبور ہو گیا، تو یہ مجبوری صرف بھوک کی ہوتی ہے، بھوک کے علاوہ کوئی اور مجبوری نہیں ہوتی جس سے انسان حرام کے اوپر جسارت کر لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، مجبوری ہے، مجبوری میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، اب مجبوری میں ہم حرام جاب کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح جاب نہیں مل رہی ہے، فلاں فلاں۔ تو وہ دیکھیں
وہ معاملہ اس کا کیسے ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو مجبوری ہے جس میں اجازت دی گئی حرام کرنے کی وہ صرف کھانے میں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اللہ نے فرمایا جو یہ یہودی ہوئے تھے ان پر کچھ اور چیزیں بھی حرام کی گئی تھی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ان کے اوپر ہم نے ہر وہ جانور حرام کیا تھا جو جانور ناخن والے ہوتے ہیں، جن کا بڑا سا ناخن ہوتا ہے، وہ جانور سارے کے سارے ان پہ حرام کیے گئے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، اور گائے سے اور بکری سے ہم نے جو اس کی چربی ہوتی ہے نا وہ ان پہ حرام کی تھی۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، ہاں وہ والی چربی جو کمر میں ان کے ہاں اوپر سلب میں پائی جاتی ہے وہ حلال تھی، یا وہ والی چربی جو ان کی انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو یہ والی تھوڑی سی حلال تھی، اس کے علاوہ باقی جو چربی ان پہ تھی وہ حرام تھی۔ وَمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور اسی طرح وہ چربی جو کسی ہڈی کے اندر مکس ہوتی ہے وہ جو ہے وہ حلال تھی۔ یہ جو ہے اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ ہم نے چربی ان پہ حرام کی تھی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، فرمائے یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہود اپنے مذہب میں جس چیز کو حلال ہے اس کو کوشر کہتے ہیں یا کوشار کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے کبھی پکچر نکالیں نا کوشر، تو جانور کے حصے بنائے ہوئے ہیں، یہ کوشر ہے یہ کوشر نہیں ہے، یہ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے، تو اپنے ہاں وہ لفظ جو ہے وہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم سورۃ مائدہ کے شروع میں جان چکے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کوشر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ، تو آپ بتا دیجئے تمہارا رب بہت وسعت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا ہے۔ آگے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا۔ اچھا یہ آج کل کے لوگوں کا بھی بہانہ ہے اور اس وقت کے لوگوں کا بھی بہانہ موجود تھا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کیوں شرک میں پڑتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور کوئی چیز ہم حرام نہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں تو لکھ دیا ہوا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو کہتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو مشرک بھی کہتے ہیں لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، ہم بھی اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور کسی چیز کو ہم نے حرام نہ کیا ہوتا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان پہ آ پہنچا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے تو نکالو اس کو کہ تم کہتے ہو اللہ نے یہ چاہا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے لکھ دیا ہے فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے صحیح یا غلط کا ایک راستہ دیا ہے، یہ تیرے لیے صحیح راستہ ہے، یہ تیرے لیے غلط راستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے نتیجتاً اس نے چل کے غلط راستے پہ جانا ہے یا اس نے چل کے صحیح راستے پہ جانا ہے۔ چن یہ خود رہا ہے، اختیار یہ خود کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں، کچھ گناہ، کچھ فلاں فلاں مکس کر کے ایک پیکج بنا دیا اور یہ جنتیوں کا پیکج ہے، یہ جہنمیوں کا پیکج ہے، تو اس طرح کر کے اعمال کا ایک بنڈل بنا دیا، یہ بنڈل فلانے انسان پہ، یہ بنڈل فلانے انسان پہ، اور انسان مجبور محض ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ سورۃ دہر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا سننے والا بنایا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے، راستہ بتا دیا۔ لیکن اللہ کا علم اس چیز کا متقاضی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، جب بندہ عمل کرتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، پہلے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کرنا کیا تھا، ایسا تو ہے ہی نہیں ہے۔
تو اللہ کا وہ علم، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اختیار اس کو، جیسے کوئی بندہ کسی کو کوئی پیسے دے دے نا کہ جاؤ اس کا یہ کام کر لو، بعد میں کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس نے یہ کوئی نہیں کرنا، اس نے مجھ سے پیسے لے تو لیے لیکن اس نے یہ کرنا کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میں تجھے لکھ کے دے دیتا ہوں یہ کام نہیں کرے گا، حالانکہ خود اس کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ کام کرو۔ تو یہ انسان کا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مریض بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے، تو یہ ڈاکٹر کا اندازہ ہے جو اس نے مرنے سے پہلے بتا دیا، اور یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے اس انسان کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کا جو اختیار ملا ہے، اس نے چلنا غلط پہ ہی ہے یا اس نے چلنا صحیح پہ ہی ہے، اور نتیجتاً اس نے جنت میں جانا یا جہنم میں جانا ہے۔ اس چیز کا نام تقدیر ہے۔ یہ چیز اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہے، وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کون سے اعمال کرنے ہیں، اس کا نام تقدیر رکھا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی کہ اللہ نے جو میری قسمت میں چونکہ لکھا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں، نہیں، تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں ہے۔ تقدیر کا سہارا لے کے ایک برا کام کرنا کہ جی میری چونکہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، جب اللہ نے میرے مقدر میں نمازیں اور روزے لکھ دیے تو میں کرنا شروع کر دوں گا، تو اس کو تھپڑ لگاؤ ایک دفعہ زور سے، آگے سے چیخے نا کیوں مارا، تو بولنا تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھے کیوں کہہ رہے ہو۔ انسان کا رزق بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، رزق کے لیے دن رات کیوں محنت کرتا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اتنا ملنا ہے، اتنا کھانا ہے، فلاں ہے، تو پھر کیوں کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ جائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اختیار کے بعد انسان نے اس کے بنیاد پہ انسان جو ہے وہ سیدھا یا الٹ جا رہا ہے، تو اللہ کو پہلے سے اس کا پتہ ہے، اور وہ اللہ کا علم ہے، اور اس کا نام تقدیر ہے، اور اس میں یعنی یقینی بات ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہ ہونا وہی ہے، کیونکہ اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے آباء و اجداد بھی، اور نہ ہی کچھ چیزیں اس طرح کی اپنے اوپر حرام کرتے۔ فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہیں جو ہے وہ پہنچا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکال کے دکھاؤ، کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ فرمایا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تم صرف اور صرف گمان کے پیچھے لگ رہے ہو، صرف گمانوں کے پیچھے، صرف اٹکل پچو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اندازے لگاتے ہو، میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ویسا ہونا چاہیے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فرمایا دلیل وہ ہے، پختہ دلیل وہ ہے جو اللہ نے حجت نازل کی ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، دلیل علم وہ ہے حجت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو بلیغ ہے، جو پوری ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت سے نکل کے یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مختار کل تو ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کان سے پکڑ کے جو ہے وہ انسان کو نیکی پہ چلا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، فرمائے تھے بلا لو اپنے ان گواہوں کو جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر گواہی دیں تو آپ ان کے پیچھے ساتھ نہیں لگنا ہے۔ جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کر رہے ہوتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پہ ایمان نہیں لا رہے ہوتے ان کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، دوسروں کو رب کے ساتھ برابر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے برابر دوسروں کو جو ہے وہ ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے تمہارے رب نے حرام کیا۔
اللہ کا آرڈر یہ ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ شرک اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی ہے، نافرمانی کرنا یہ تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا ہے، کہ انسان کہے کہ آپ کے لیے کھانا کہاں سے لے کے آئیں گے، یہ کہاں سے آئیں گے، یہ کہاں سے آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد کو افلاس کے سبب، تنگ دستی، یہ سارے جو ہے وہ املاک میں آتے ہیں، اس کے پیش نظر اولادوں کو قتل نہ کیا جائے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے، رازق اللہ ہے۔ مت سوچو کہ دنیا میں یہ بچہ آ گیا تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کہاں اس کا ہوگا۔ نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور کسی بھی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ جو بے حیائی ظاہری طور پہ ہے یا پوشیدہ ہے۔ کوئی جو ہے واضح تو نہیں ہوتا لیکن نتیجتاً یا انسان دل سے جان رہا ہوتا ہے غلط ہے۔ استفتی قلبک ولو افتاک الناس، ذرا دل سے پوچھ لیا کر کہ یہ کام صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ لوگ ہزارہ تجھے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دے دیں تو دل سے پوچھ لے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یہ ظاہر اور پوشیدہ طور پہ جتنے بھی فواحش ہیں ان سے دور رہو۔ اندر کمرے میں جا کے بند کر کے رضائی کے اندر اپنے موبائل کو کھول کے گندی چیزیں دیکھ کے فواحش کر کے انسان کہے کہ میں کسی کو نہیں دکھا رہا، یہ جتنے بھی فواحش ظاہر اور باطن ہیں ان سب کے قریب نہ جاؤ، ان کے قریب جانا تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حق کے ساتھ کیا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ حق ہوتا ہے، یہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ ناحق یہ ہے کہ کسی کو جو ہے قتل کرنا ہے بغیر کسی دلیل، بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور فرمایا ان چیزوں کے ساتھ تمہیں وصیت کی ہے، ان چیزوں کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ یہ ہیں رب کے پیغامات۔ اگر کوئی انسان یہ آیت، جس آیت کو ابھی ہم نے پڑھا ہے 151، اس آیت پہ عمل کر لیتا ہے تو جنت اس کا نصیب یقینی ہے۔ یہ ہیں جن گناہوں سے بچنا ہے۔ جب انسان ان کبائر گناہ سے بچ جاتا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اس الفاظ کو اس انداز میں اللہ نے باور کرایا ہے نا، انداز، سٹائل یہ ہے، او تمہیں بتایا جاتا ہے کیا ہے تمہارے لیے رب کی طرف سے حرام، ایک اعلان کر کے، ایک آواز دے کے، بلا کے، تعالوا اتلو ما حرم ربکم، اور وہ کیا ہے؟ شرک کرنا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ برا اخلاق کرنا، اولاد کو قتل کرنا، اور فرمایا برائی اور بے حیائی کے کام کرنا، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، یہ رب کی وصیت ہے، یہ رب کا حکم ہے جو تمہارے لیے ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ بات عام کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جب ہم ایک چیز تفصیلات سے احکام کو پڑھ رہے ہیں تو ان باتوں کو سمجھنا یا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے اولاد کو قتل نہ کرو، افلاس، فقر، بھوک کے ڈر سے کہ کہاں سے وہ کھائیں گے، اس سے قتل نہ کرو۔ جو اولاد پیدا ہو گئی انہیں قتل کرنا تو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، کیا اس کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا وہ اس آیت میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قید ہے نا کہ من املاق، یہ قید یہ نہیں ہے کہ یہ قید احترازی، یعنی لازمی بھوک کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہے تو کر سکتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے
کہ اولاد کو اس لیے جو ہے وہ روکا جاتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہم کہاں سے رزق دیں گے، کون کفالت کرے گا؟ فرمایا ہم دینے والے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم۔ اکثر ایسا ہے، لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے۔ احترازی کا مطلب کہ اگر املاک نہیں ہے کسی کو، بھوک یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر قتل کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ قید اتفاقی، یعنی اتفاق یہ ہے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس وجہ سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب جو بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کو مختصر کرنے کے صرف خلاصہ بتا دیتا ہوں، لیکن خلاصہ بتاتے میں ڈرتا ہوں کہ کچھ لوگ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ میں نے کہانی ایک قصہ بتایا تھا نا کہ بعض دفعہ آپ نمک کی اجازت دیتے ہیں نا تو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں سارا کا سارا ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ تو اگر یہ بتا دو نا کہ اتنی سی اجازت ہے، لوگ اس کو اتنی سی اجازت بنا لیں گے۔ تو میری بات میں جتنا بتاؤں اتنا سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ایک چیز پائی جاتی تھی جس کو عزل کہا جاتا ہے۔ دین میں شرم و حیا نہیں ہے، حق اور مسائل کے سمجھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، اس لیے میں مسئلے کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایک دبے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ کے دور میں ایک عزل ہوتا تھا۔ عزل یہ ہے کہ خامد بیوی آپس میں ملنے کے بعد خامد جو ہے اپنا پانی ہے وہ عورت کے اندر نہیں جانے دیتا ہے تاکہ عورت حاملہ نہ ہو، اس کو عزل بولا جاتا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ بعض دفعہ یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ آگے عورت جو ہے وہ حاملہ نہ ہو جائے، حمل میں نہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو عزل موجود تھا۔ اب اس سے ہم کیا لیں گے کہ اگر کسی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، ویسے اسلام کے اندر یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے کثرت اولاد ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے بچے زیادہ ہوں، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ، میں قیامت والے دن جو ہے انبیاء سے اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت کے زیادہ لوگ ہیں۔ تو اسلام کے اندر زیادہ اولاد ہونا یہ محبوب سمجھا جاتا ہے، ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جواز موجود ہے، اجازت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان ایک محدود مدت کے لیے، محدود ٹائم کے لیے کسی طرح بھی اگر حمل ہونے سے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو اس کی ایک محدود ٹائم کے لیے اجازت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں یہ عزل پایا جاتا تھا۔ لیکن کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے عورت کے اندر سے آپریشن کر کے یا کوئی ایسا کر کے بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جائے تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کچھ ٹائم کے لیے اس کے لیے کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے، ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے، جو بھی طریقہ کر سکتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے اگر اس میں وقفہ ہو جائے تو اسلام میں اس کو معیوب یا گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے میں نے یہ بچے کے ہونے سے ہی پہلے کی بات ہو رہی ہے، ایک بات ہو گئی۔ اب اگر حمل ہو گیا تو کیا اس میں سے کوئی ایسی گنجائش ہے کہ انسان بچ جائے؟ اب یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر جا کے اس کے اوپر ہڈیاں اور وہ سارا ایک انسانی ڈھانچہ بنتا ہے، اور پھر بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو تب ایک فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس کا شقی اور سعید ہونا یعنی اس کا نیک یا بدبخت ہونا وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے فرشتوں کے علم میں آ جاتا ہے، اس کا رزق کتنا ہے وہ علم میں آ جاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے۔ لیکن ایک جو ہے وہ ایک نوشتہ اب اس کے لیے تحریر بن گئی،
تحریر بن گئی، یہ جنتی ہے، اتنا اس کا رزق ہے، اتنی اس کی عمر ہے، اور یہ ہے یہ نیک ہے، بد ہے، کرنا جو اس انسان نے ہے، جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں، نتیجہ اس چیز کا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اختیار اس کو دیا گیا ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس تقدیر کو اللہ نے پہلے سے کسی انسان کو بتایا ہوا ہے۔ اب یہ 4 مہینے پہ جب فرشتہ آ کے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ بچہ ہلنے لگ جاتا ہے، یہ ایک انسان بن جاتا ہے۔ اس 4 مہینے کے بعد اس بچے کو نکالنا یہ قتل سمجھا جاتا ہے، یہ قتل ہے۔ اگر اس 4 مہینے کے بعد بچے کے پیدا ہونے تک کسی عورت پہ کوئی ظلم کر دیتا ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں عورت کا وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس مارنے والے کو دیت دینی پڑتی ہے اسلام میں، کہ اس نے بچے کو قتل کیا ہے جو ماں کے پیٹ میں، تو اس جنین کی دیت ہوتی ہے جو دینا پڑ جاتی ہے اگر یہ 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے تو۔ لیکن یہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی طریقہ، کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم کسی طریقے سے بچے کو ضائع کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ ہاں، اب اس 16 ہفتے سے پہلے کی بات ہے، ابھی تک وہ انسان نہیں بنا، گوشت کی صورت میں ایک خون کا لوتھڑا سا ہے، کیا اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی آپشن موجود ہے؟ اس دوران اگر کوئی ایسا ڈاکٹر کہہ دے کہ جس ڈاکٹر کو آپ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے جو اپنی فیلڈ کا ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کی صحت کو یہ خطرہ ہے یا بچے کی صحت کو یہ خطرہ ہے، تو ابھی تک وہ انسان نہیں بنا ہے، ابھی تک وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ آپ کسی کے انسان کے آپریشن کر کے اس کی کوئی آنت بڑھ جاتی تو کاٹ دیتے ہیں، کوئی بھی ایک آپریشن کسی چیز کا ہو جاتا ہوتا ہے، اس کی کوئی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کے کوئی کان کی ہڈی بڑھ گئی تو کاٹ دی جاتی ہے، تو یہ ابھی تک انسان نہیں بنا ہے۔ اس دوران اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے، اگر کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی آ کے بہت بڑی پرابلم آ رہی ہو، تو اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا اس دوران ہو گیا تو ہم اسے قتل نفس نہیں کہہ سکتے، کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ میں جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، تب وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ اس آیت کے ضمن میں تب آئے گا جب وہ ایک اولاد اور ولد بن چکا ہے، جب اس میں روح پھونکی جا سکی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ بہت سے مسائل میں ہمارے ہاں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں جو ساری چیزیں غلط، اور کچھ چیزیں ادھر ہوتے ہیں سب چیزیں جائز۔ نہیں، اسلام نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، اور اس امت وسط میں بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں دیکھ کے چلنا ہوتے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کس وقت کیا ضرورت ہے، کس وقت کیا ضرورت ہے۔ بچے پیدا ہونے زیادہ یہ محبوب ہیں، اللہ کے نبی نے پسندیدہ کہا ہے، لیکن یہاں آ کے آپ آیت آ کے فٹ کریں اور کہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہاں یہ آیت نتیجتاً ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یعنی کسی بھی میدان میں افراط نہیں چاہیے۔ کبھی ایک ایسا کیس آ جاتا ہے، اس کیس میں ایک ایسی مجبوری آ جاتی ہے، اس حمل کو 4 مہینے نہیں پورے ہوئے، اب اس میں کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے تو اب فتویٰ ٹھاک، یہ تو قتل ہے، یہ یوں ہے، یہ ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم اس وقت دین کے اندر متحمل نہیں ہیں، ہم اس وقت ذرا معاشرہ دیکھیں۔ ایک انسان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی پرورش والدین کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد کے اخراجات پورے کرنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر انسان کے پاس پہلے سے 5-10 بچے موجود ہیں، اگر تھوڑا سا کوئی ایسا وقفہ ہو جاتا ہے تو فتویٰ لگا دینا کہ اب تو یہ ناجائز ہو گیا، یہ غلط۔ ہاں، راستہ ایسا اختیار کرنا کہ جس لیے مکمل ہمیشہ سے عورت کی صلاحیت کو ختم کر دینا، یہ حرام ہے۔
یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی ٹائم پیریڈ کے لیے کچھ وقفے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہ ان لوگوں کے دعوے دار بنے جن کے ایک تحریکیں چلا دی کہ کسی طریقے سے تحریکیں چلائیں، منصوبہ بندی کریں، فلاں کریں فلاں، وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری سائڈ سے مکمل طور پہ حرام کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ راستہ ہے کہ سمجھداری سے چلیں، محبوب چیز ہے زیادہ ہونا، لیکن حالات ایسے ہیں، ایک گھرانہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے نتیجے میں رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے سمجھانے کے لیے کہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان چیزوں کے اندر انصاف پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کے ساتھ شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، برائی اور بے حیائی کے قریب نہیں جانا ہے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان چیزوں کی تمہارے رب نے وصیت کی ہے تاکہ تم جو ہے عقل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کو مت کھاؤ، اگر اس کو استعمال کرنا ہے اور یتیم کی تربیت کرنی ہے تو ایک اچھے انداز سے، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب بلوغت کو پہنچ جائے یا سمجھداری کو پہنچ جائے تو اس کا مال اسے دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ترازو میزان ماپنے میں، تولنے میں، پیمائش کرنے میں ڈنڈی نہ مارو، ڈنڈی نہ مارو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تولتے وقت، ماپتے وقت آگے والے کو چیز کم دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے کسی جان پہ بوجھ اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، انصاف کے ساتھ بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی انسان، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، بات کرنی ہے تو انصاف سے کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکامات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے یہ آرڈرز دیتا ہے، ان کو پورا کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور فرمایا لوگو یہ ایک راستہ میرا ہے، صراطی مستقیماً، یہ میرا ایک راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور کئی راستوں کے پیچھے مت لگو کہ وہ تمہیں میرے ایک راستے سے جو ہے اللہ کے راستے ایک سے تمہیں دور کر دیں گے۔ اللہ کا راستہ ایک ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر 4 طریقے درست ہیں اور چاروں میں سے جس پہ عمل کر لو صحیح ہے۔ یا ایک انسان کو فکس کر کے ایک پہ چلنا چاہیے، نہ فکس ایک پہ اسلام نے کہا ہے، نہ یہ کہا ہے چاروں صحیح ہیں، اصل میں ایک صحیح ہے اور یہ چاروں ایک ہی ہیں۔ یہ ہمیں اختلافات میں ڈلوا کے چاروں کو الگ کیا گیا ہے، حقیقت میں یہ چاروں بھی پیچھے سے ایک ہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، کسی کے منہج میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف آگے ماننے والوں نے بنا کے مسائل میں کھینچ تانیاں کر کے کہاں سے کہاں اختلافات سر پہ چڑھا دیے۔ اللہ کا نے راستہ ایک ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ایک کیا، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور کئی راستوں کے پیچھے نہ لگو، تمہیں میرے ایک راستے سے جو ہے وہ جدا کر دیں گے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس لائن کے 2 لائنیں ادھر کی، 2 لائنیں ادھر کی، پھر فرمایا کہ یہ سیدھا ایک راستہ اللہ کو جا رہا ہے، صراط مستقیم، اور یہ جو دائیں اور بائیں 2 ادھر کر دیے، 2 ادھر کر دیے، یہ جو پٹگڑیاں نکل رہی ہیں، ان پہ اوپر شیطان کھڑا ہے جو بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو اللہ کا راستہ ایک ہے، کئی صحیح چیزوں کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہاں پہ سبل کو جمع کے لے کے آیا ہے، صراط کو مفرد کے گیا ہے، راستہ ایک ہی صحیح ہوتا ہے۔ فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
اس چیز کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. اسی طرح ہم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی وہ بھی تمام کامل تھی، تمام خوبیاں اس کے اندر جو ہے وہ موجود تھی، اچھی طرح اس کے اندر پوری کی گئی تھی. تماما علی الذی احسن، پوری کیا اس کے اندر نعمت. وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود تھی. اور وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی تاکہ رب کی ملاقات پہ وہ ایمان لے کے آ جائیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور لوگوں یہ کتاب ہم نے مبارک بنا کے نازل کی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کر لو. وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اللہ نے اس کتاب کو تمہارے اوپر اس لیے نازل کیا ہے کہ کل کو کئی قیامت والدین یہ جا کے نہ کہہ دو کہ پہلے دو گروہوں پہ تو کتابیں نازل کی گئی تھیں، ہمارے پہ کتاب ہی نہیں آئی تھی، پہلے تو آئی تھی. عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، اور ہم تو اس سے غافل تھے. یا تم یہ کہو او تقول لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہیں یہ جا کے نہ بہانہ کر دو اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، آ گئی یہ ہدایت تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت آ چکا ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے یا اس سے روکتا ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ہم جو ہے وہ سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہے وہ دیں گے جو ہماری آیات سے جو ہے وہ روکتے ہیں. ہم جو ہے انہیں سخت دردناک برا عذاب دیں گے بما کانوا یصدفون، ان کے اس روکنے کی وجہ سے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور فرشتے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اس قیامت قائم ہو جائے گی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. او یأتی ربک، یا تیرا رب جب آئے گا قیامت والے دن اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں مان رہے؟ اتنا کچھ آ چکا ہے. او یأتی بعض آیات ربک، یا وہ تیرے رب کی جو بعض بڑی نشانیاں آنی ہیں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یوم یأتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی وہ بعض نشانیاں جس دن آ جائیں گی اس دن لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس دن کسی جان کو ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے ہوں گے. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا پہلے کوئی نیکیاں نہیں کی ہوں گی تو اس دن کی نیکیاں کرنی کوئی فائدہ نہیں دیں گی. قل انتظروا انا منتظرون، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اس آیت کے ضمن میں مفسرین اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نشانی او یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانی آ جائے گی اس دن ایمان لے کے آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس نشانی سے کیا مراد ہے؟ غالب رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے. اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس دن پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد کسی انسان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، جو گناہ کر لیا کر لیا. یہ دجال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یاجوج ماجوج قوم کے بعد، ان نشانیوں کے بعد قیامت سے پہلے یہ نشانی آنی ہے کہ سورج جو ہے وہ ڈوب جائے گا، نکلے گا نہیں. لوگ کہیں گے رات کیا اتنی لمبی ہو گئی ہے سورج نکل ہی نہیں رہا، انتظار کر کے پریشان ہو جائیں گے لوگ. رات لمبی ہو جائے گی اور سورج جو ہے وہ کہیں غائب ہو جائے گا، کہیں نہیں نکلے گا، دنیا کے کسی کنٹری میں نہیں نکلے گا. پھر اچانک زمین اپنا الٹا چکر لے گی اور اس وقت سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، مشرق سے نہیں مغرب سے آئے گا، اور درمیان میں آ کے سینٹر میں آ کے زوال اور جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے وہاں آ کے پھر واپس مغرب کی طرف جانا شروع کر دے گا. یہ رب کی نشانی ہوگی کہ اب سورج آ چکا ہے، اب اس کے بعد کسی کا ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی گناہ کی معافی نہیں ہے. اب ایک ہی صورت ہے، گناہ سے بچ جاؤ تو بچ جاؤ، معافی نہیں ہے. پھر جب گناہ اتنا عام ہو جائے گا
کہ زمین پہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ اس نشانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس دن یہ نشانی آ جائے گی اس دن پھر کسی کا ایمان نہیں قابل قبول ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین میں فرقہ ڈالا، تفرق ڈالا، دین کے اندر اختلافات ڈال دیے، وکانوا شیعا، اور ہو گئے شیعہ یعنی گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ ان میں سے نہ بنیں، آپ دین کے اندر جو ہے صحیح راستہ جو ہے وہ منہج وہ بتائیں۔ انما امرهم الی اللہ، معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ اکبر، بہت بڑا انعام۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کر کے لایا اس کو 10 گنا کر کے نیکیاں ملیں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جس نے گناہ کیا اس کو گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا ہے، الا مثلها وہم لا یظلمون، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رب کی اس رحمت پہ قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نیکیوں کو شمار کرتا ہے دہائیوں میں۔ یہ جو آج کل بنائے ہوئے نا میٹر لگے ہوئے ہیں، یہ بجلی کے یونٹ شمار کر رہا ہے، یہ آپ کے جو ہے وہ ایم بی اور گیگا بائٹ جو ہے وہ یوز ہو رہے، اتنے ہزار ایم بی یوز ہو گیا، اتنا باقی رہ گیا، مختلف اعداد و شمار ہیں۔ اللہ نے جو نیکیوں کو گننے کا اعداد و شمار لگایا ہے نا، اس میں 1 2 ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس میٹر میں 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، اس میں 11 12 یا 1 2 نہیں، ڈائریکٹ ایک نیکی کی 10 یونٹ ایک ساتھ، دوسری نیکی کی 10 یونٹ ایک ساتھ، تیسری نیکی کی 10 یونٹ ایک ساتھ، 3 نیکیاں 10 یونٹ مل گئے، 10 10 کر کے چل رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اکائی کی جو ہے وہ ہنسا ہی نہیں ہے، سب دہائیوں کا ہنسا ہے۔ یہ انسان کا نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، اور جو برائیوں کا میٹر ہے وہ 1 2 3 سے چل رہا ہے، وہ دہائیوں سے نہیں چل رہا۔ 1 گناہ کیا 1 ہی، 2 کر لیے 2، 3 کر لیے 3، 4 کر لیے 4، اب 4 40 نہیں بن جائیں گے، لیکن نیکیاں 4 40 بن رہی ہیں، نیکیاں 10 100 بن رہی ہیں، گناہ 10 10 ہی رہ رہے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان قیامت کے دن کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ کتنا ہے وہ بد نصیب انسان کہ جس کی اکائیاں 1 2 3 سے شمار ہونے والی چیز 10 20 30 سے شمار ہونے والے سے بڑھ جائے، اتنی بد نصیبی۔ اور یاد رکھ لیں، یہ جو تصور ہے کہ گناہ کر کے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نہیں ضائع ہوتی ہیں، وہ بھی مخصوص ہیں۔ نیکی اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور گناہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے۔ وہ کچھ مخصوص ایسے گناہ ہیں جس سے انسان کے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، تو جتنے گناہ ہوتے ہیں نا گناہ، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پلٹ کے نیکیاں بنا دیتا ہے۔ لیکن نیکیوں کو تو گناہ نہیں نہ بنایا جاتا۔ زیادہ زیادہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، ساری نیکیاں مٹ گئیں، ان نیکیوں کو گناہ میں نہیں کنورٹ کیا۔ لیکن اشرکوا لحبط عنہم، اگر گناہ کرتے تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ فرمایا اس آیت میں ذرا اس کو انعام کو سمجھیں، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اور پھر سورت کا اختتام ہو رہا ہے، فرمایا اے نبی آپ ان چیزوں کا اعلان اس طرح کریں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، فرما دیجئے میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے ایک صراط مستقیم کی طرف، دینا قیما، جو دین مضبوط ہے، ملت ابراہیمی ہے، حنیفا یکسو ہو کر،
فما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ میرے رب نے مجھے اس دین پہ چلنے کا حکم دیا ہے جو صراط مستقیم، ایک پختہ اور مضبوط دین ہے، ملت ابراہیمی ہے، ایسی ملت ابراہیمی جس کے اندر سب شرک سے، سب ناجائز چیزوں سے یکسر ہو کے، علیحدہ ہو کے چلنا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین ہے، رب العالمین کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب دنیا سے، سب جہانوں سے فنا ہوں صرف اس اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا آرڈر دیا گیا ہے، مجھے رب کی طرف سے آرڈر اسی کا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہونے والا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اور فرمائیے میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا سکتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر جان نے وہی کمانا ہے جو اس کے اوپر ہے، جو اس کے اوپر ہے اسی کا اس سے محاسبہ ہونا ہے، ہر ایک انسان نے جو کمایا وہی اس کو ملنا ہے، جو کمایا نیک اعمال وہی ملیں گے، دوسروں کے اعمال تیرے کھاتے میں نہیں پڑیں گے، کروں میں اور تم ملتا تجھے رہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بس وہ تمہیں بتائے گا ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اس اللہ نے تمہیں زمین میں خلائف بنایا ہے، خلائف خلیفہ کی جمع ہے، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پہلا گیا اور اس کے بعد پیچھے والا آ گیا، تو انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے کہ اللہ کے کام ہیں جو اس کے ذمہ لگ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، یہ معنی ہے ایک کے بعد دوسرے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرے آئیں گے، خلائف الارض ہیں۔ وَرَفَّعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض کے اوپر درجات بلند کیے ہیں، اللہ نے بعض کو غریب بنایا، بعض کو امیر بنایا، بعض کو طاقتور بنایا، بعض کو کمزور بنایا، کیوں؟ کہ دنیا کا نظام چلنا ہے، اگر سارے ہی بڑے اچھے بن جاتے تو چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا؟ اگر سارے جو ہے امیر بن جاتے، چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَّعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، فِيمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے آزمایا جائے کون رب کا کتنا شکر گزار بنتا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، کہ اللہ یقیناً بے شک غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انسان رب کو مان کر تو دیکھ، پھر دیکھ کہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، رب والا بن کے دکھا، رب کے لیے یہ کہہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اس پہ آ کے دیکھ، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، یہاں آ کے صورت انعام پوری ہوتی ہے، ابھی ہم اسی کے پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ صورت ہم آئندہ کلاس میں شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔